ابھی آپ کو لیے چلیں گے لاہور، جہاں پر اس وقت ڈاکٹر علامہ طاہر القادری اور عمران خان مشترکہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ اور ایمبیگویٹی کے مجھے 100% یقین رہا ہے کہ یہ قتل عام نواز شریف صاحب کی مرضی کے بغیر نہیں ہوا۔ شہباز شریف صاحب آرڈر دینے والے، رانا ثناء اللہ اس کی امپلیمنٹیشن کے پروسیس کو ہیڈ کرنے والے، اور پنجاب کی بیوروکریسی اور پولیس کو استعمال کیا۔ لہذا وہ اسٹیپ ڈاؤن کرے، اپنے آپ کو قانون کے آگے سرنڈر کرے، کیونکہ ان کے ہوتے ہوئے ناممکن ہے کہ ہمیں انصاف مل سکے۔ اس لیے کہ کسی بھی فیئر ٹرائل کے لیے فیئر انویسٹیگیشن کا ہونا ضروری ہوتا ہے، اور فیئر انویسٹیگیشن کے لیے، فیئر ٹرائل کے لیے، فیئر جوڈیشل پروسیس کے لیے، اور کسی قانون کے مطابق ایک صحیح منطقی انجام تک پہنچنے کے لیے آپ کے سینکڑوں ہزاروں مراحل ہوتے ہیں۔ اس میں قدم قدم پر گورنمنٹ کے شعبے، ان کے افراد، ان کے ڈپارٹمنٹ، وہ سب انوالو ہوتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب کو اس رپورٹ نے چونکہ بغیر شک و شبہ کے، اور ان کی پنجاب گورنمنٹ کو اب ذمہ دار ٹھہرا دیا ہے۔ اب بات گمان کی نہیں رہی، بات انالوجی اور قیاس کی نہیں رہی، بات انفرنس اور ڈیڈکشن کی نہیں رہی، بات منطق سے بات کو سمجھنے سمجھانے کی نہیں رہی۔ وہ جوڈیشل کمیشن جو شہباز شریف صاحب نے خود قائم کیا تھا، انہوں نے یک طرفہ شہادتوں اور بیانات کی بنا پر، جو گورنمنٹ کی تھی، ان کے بیان الفی تھے، ان کی شہادتیں تھیں، پولیس کی شہادتیں، بیوروکریٹس کی شہادتیں تھیں، ہم تو اس میں شامل نہیں ہوئے تھے۔ یک طرفہ ایویڈنسز کی بنیاد پر انہوں نے اب ذمہ داری فکس کر دی ہے، اور یہ کہہ دیا ہے کہ شہباز شریف نے جھوٹ بولا ہے یہ کہہ کر کہ میں نے ڈس انگیج کرنے کا آرڈر دیا تھا، اور کہا کہ بائی آل سرکمسٹانسز یہ چیز ثابت ہو گئی ہے کہ شہباز شریف نے کبھی بھی پولیس کو ڈس انگیج کرنے کا آرڈر نہیں کیا تھا، یہ غلط بیانی کی ہے۔ اور 45 تھانے، یہ تو رپورٹ ہے جی ایک 100 صفحات کی، 90 صفحات کی، 1300 صفحات اس کے ساتھ پروسیڈنگز کے ہیں جو ہمیں نہیں دیے گئے۔ 1300 صفحات کی پروسیڈنگز ہیں، جن میں ان کے ایفیڈیوٹس ہیں، ان میں ان کے ڈاکومنٹس ہیں، ان کی شہادتیں ہیں، ان کے ٹیلی فونک کنورسیشن کے ریکارڈز ہیں، ان کی سرکاری دستاویزات ہیں، 45 تھانوں کے ریکارڈز ہیں، 45 تھانوں کی پولیس کو بلانا، اور 12 کمپنیوں کے ایلیٹ اور کمانڈوز اور شوٹرز اور سنائپرز کو بلانا۔ مجھے بتائیے پنجاب کے یا کسی بھی صوبے کے وزیر اعلیٰ کے بغیر کون سی اتھارٹی ہے جو 1000 کے قریب پولیس کے شوٹر اور سنائپر سمیت ان کے کمانڈوز کی فورس کو طلب کر سکے؟ اور اگر شہباز شریف صاحب نے طلب کر کے نہیں بھیجا تو کم سے کم بتایا جائے کہ کس کے آرڈر پہ یہ آئے، کس نے ان کو اکٹھا کیا، کس نے انہیں گولیاں چلانے کا حکم دیا، کس نے لاشیں گرائیں، کس حکم کے تحت، ان میں سے کون ذمہ داران ہیں جو جیل میں ہیں۔ 3.5 سال لگ گئے رپورٹ کو پبلک کروانے میں۔ تمہارے آئی جی پروموشن لے کے ریٹائرمنٹ کے بعد اسلام آباد میں بیٹھا ہے جس نے قتل کروایا، ڈی آئی جی اپنی پوزیشن کو ہولڈ کر رہا ہے۔ کس پہ چلائیں گے؟ آپ دیکھ رہے تھے لاہور میں ڈاکٹر علامہ طاہر القادری اور عمران خان کے درمیان پہلے ملاقات ہوئی، اس کے بعد مشترکہ طور پر پریس کانفرنس کی جا رہی ہے۔ بیٹھے ہیں 12 کے قریب ایس ایس پی اپنی پوزیشن پہ بیٹھے ہیں، ڈی ایس پی پوزیشن پہ بیٹھے ہیں، ایس ایچ اوز، ایک شخص بھی سسپینڈ نہیں ہوا۔ اگر آپ نے قتل نہیں کروایا اور قاتل یہ لوگ ہیں تو ان کو تحفظ کون دے رہا ہے؟ کبھی تاریخ میں ایسا واقعہ ہوا ہے کہ 1000 کے قریب پولیس کی فورس وہ قتل عام کر رہی ہو اور ایک شخص بھی جیل میں نہ ہو، ایک شخص بھی جیل میں نہ ہو، کوئی شخص برطرف نہ کیا جائے؟ اتنی اندھیر نگری دنیا کے قانون میں روئے زمین پر کبھی نہیں ہوئی۔ لہٰذا آپ یہ جان لیں کہ آپ کی معافی نہیں ہوگی۔ پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز اور تمام قوم کا ایک متفقہ کنسنسس کے ساتھ ایک مطالبہ ہے، آپ کو گھر جانا ہوگا۔ پہلے ایک بھائی پاناما پر گیا ہے، دوسرا ماڈل ٹاؤن کے قتل عام کے جرم پر جائے گا۔ آپ کے خاندان کے ایک بچے کے لیے بھی اقتدار کی جگہ نہیں ہوگی، اور آپ انشاءاللہ تعالی آئندہ تاریخ میں ایک مثال ہوں گے، بدترین مثال، لوگ آپ کا نام لے کر کان پکڑیں گے اور توبہ کریں گے۔ اینڈ پر میں پھر خان صاحب کی اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انہیں کہتا ہوں کہ اپنے آگے
میں اپنی پوری ٹیم کو آج یہاں لے کے آیا ہوں اس لیے کہ آپ کو پھر سے ہم یہ شیورٹی دینا چاہتے ہیں کہ اس ایشو کے اوپر ہماری پارٹی آپ کے ساتھ کھڑی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جب یہ ماڈل ٹاؤن کا ثانیہ ہو رہا تھا تو میں یہ ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا، یہ ٹی وی پہ لائیو چل رہا تھا۔ ہم سب نے پولیس والوں کو گولیاں مارتے دیکھا، لوگوں کو ہم نے سب نے گلو بٹ کو دیکھا ڈنڈا پکڑ کے، یہ سب ٹی وی پہ چل رہا تھا۔ اور کسی ڈیموکریسی میں اس چیز کی مثال نہیں کہ وہ گولیاں چلا رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، آگے سے نہتے لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ ڈاکٹر صاحب یہ پیٹ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پاکستان کی قوم کا مسئلہ ہے۔ یہ مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ ملٹری ڈکٹیٹر کی گود میں پلے ہوئے ہیں اور آج ہمیں درس دیتے ہیں جمہوریت کے، یہ ڈکٹیٹر ملٹری ڈکٹیٹر سے زیادہ خوفناک ہے۔ وہ ملٹری ڈکٹیٹر ایک طرف ہے، یہ مافیا ہے، یہ پولیٹیشنز نہیں ہیں۔ مجھے کوئی شک نہیں، جس طرح آپ نے کہا آپ کو بھی کوئی شک نہیں، کیونکہ میں بھی ان کو 40 سال سے جانتا ہوں۔ انہوں نے یہ آپ کو سبق پڑھانے کے لیے یہ گولیاں ماری تھی۔ انہوں نے آپ کو دیکھا تھا، آپ کا دھرنا پچھلی حکومت کے خلاف 1 سال پہلے، اور وہ پریمپٹ کیا گیا تھا ڈرانے کے لیے، کیونکہ ان کا مائنڈ ایسے چلتا ہے، یہ مافیا ہے۔ میں پھر سے کہہ رہا ہوں یہ پولیٹیشن نہیں ہے۔ ان کی ساری ان کا جو سارا طور طریقہ مافیا والا ہے۔ آپ نے کہا ڈاکٹر صاحب کہ انصاف کیسے ملے گا؟ انصاف کیسے ملنا تھا؟ اگر یہ مافیا نہ ہوتا تو آپ کو زیادہ سے زیادہ 1 مہینے کے اندر انصاف مل جانا چاہیے تھا، کیونکہ ایویڈنس تو ٹی وی پہ تھی۔ یہ کچھ رات اندھیرے میں تو نہیں ہوا کچھ، تو سارے دن دہاڑے گولیاں ماری ہیں لوگوں کو، 14 لوگوں کو قتل کیا ہے، بچ میں سے 2 عورتیں تھیں۔ اور میں اس لیے ڈاکٹر صاحب پہلا آیا کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ قتل دیکھا تھا۔ تو جب میں نے دیکھا تو میں اس لیے پہلا پہنچا ہوں گا شاید، کیونکہ میں نے یہ دیکھا تھا۔ تو یہ ایک مافیا ہے، ان کی ساری تاریخ مافیا والی ہے۔ یہ جو بات کرتے ہیں جی کہ جب پکڑے جائیں جی عدالتیں انصاف کریں گی، جی کمیشن بنا دو، یہ جب یہ چیزیں کہتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ سارے ادارے ان کے کنٹرول میں ہیں۔ سپریم کورٹ پینما کیس کے اندر کیا چیز ثابت ہوئی؟ سپریم کورٹ نے کہا کہ سارے ادارے مفلوج ہیں، سب کو کنٹرول کرتے ہیں۔ ایس سی پی کے اندر وہ جعلی کاغذ بنائے جا رہے ہیں ان کے لیے، ایف بی آر ان کے لیے جعلی کاغذ بنا رہی ہے، جن کا کام ہے پاکستان کا کام کرنا۔ نیب ان کو بچا رہی ہے، ان کے خلاف کیسز میں، حدائبہ پیپر مل میں نیب بچا رہی ہے، جو سپریم کورٹ کے ججز نے کہا۔ ایف آئی اے ان کے کنٹرول میں ہے، تو کس نے انصاف دینا ہے؟ یہ مافیا آپریشن انہوں نے جب قتل کیا، لوگوں کو مارا، سارے ادارے کنٹرول میں تھے، چیز دبا دی۔ جس طرح اس نے کہا خواجہ آصف نے پینما کے اوپر کہ میاں صاحب بھول جائیں، لوگ آپ فکر نہ کریں، لوگ بھول جائیں گے یہ پینما کو۔ یعنی ملک کا پیسہ چوری ہو کے باہر گیا، اور ان کا وزیر پبلک ریپریزنٹیٹیو، عوام کا نمائندہ اسمبلی میں کہتا ہے لوگ بھول جائیں گے کہ آپ، کیونکہ آپ مافیا ہیں، آپ کو سب کچھ معاف ہے، تو آپ کو چوری بھی، منی لانڈرنگ بھی معاف ہے، اسی طرح قتل بھی آپ کو معاف ہے۔ اپنا انہوں نے پوری طرح کوشش کی اس کو دبانے کی۔ آخر میں رپورٹ سامنے آئی، رپورٹ کے اندر کوئی بھی پڑھ لے، اس کے اندر نہ اگر جمہوریت ہو، جو یہ جمہوریت کو انہوں نے ہائی جیک کیا ہوا ہے، جمہوریت کے اندر لا منسٹر اور چیف منسٹر کا جانا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں ہے۔ یہ رکاوٹ بنے ہوئے انصاف ملنے میں، اور یہ جب ہم مجبور ہوتے ہیں، یہ جب کہتے ہیں جی آپ سڑکوں پہ نکل گئے، ان کا وہ جھوٹا ارستو، وہ ایم کے لگا کے جو موت پر جھوٹ بولتا ہے سب سے زیادہ، وہ کہتا ہے جی عمران صاحب آپ دھرنے نے ڈیولپمنٹ ختم کر دیا پاکستان میں۔ تو جب آپ دھرنا دینے جا رہے تھے جوڈیشری کے لیے،
یا آپ کے لوگ جب پریزیڈنٹ ہاؤس کے دروازے پہ دیواروں پہ چڑھے ہوئے تھے تو تب تو سارا آپ جمہوریت کے لیے اسٹرگل کر رہے تھے. ہمیں آپ انصاف نہ دیں اور پھر جب ہم ڈیمونسٹریشن کریں تو آپ انہوں نے جو 30 اگست کو جو ہمارے ساتھ کیا تھا وہاں, میں اس لیے بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہوں کیونکہ ہم اکٹھے تھے جو 30 اگست کو انہوں نے لوگوں کو قتل کیا. انہوں نے جس طرح پولیس سے واردات کی, کیا مانگ رہے تھے ڈاکٹر صاحب؟ مانگ رہے تھے ماڈل ٹاؤن کا, اور میں وہ چیز مانگ رہا تھا جو ساری پولیٹیکل پارٹیز کہہ رہی تھی کہ دھاندلی ہوئی ہے. ساری پارٹیز, نون لیگ بھی کہہ رہی تھی, تو میں کہہ رہا تھا انویسٹیگیشن ہو تاکہ اگلا الیکشن ٹھیک ہو. تو یہ کون سی ہماری ڈیمانڈ تھی؟ تو کیونکہ یہ کنٹرول چاہتے ہیں, یہ مافیا ہے, انہوں نے ہمیں وہاں مارا. مجھے یاد ہے جو جس طرح انہوں نے لڑکوں سے کیا, لوگوں کو جیلوں میں ڈالا, اور پھر اپنے ہمارے پہ کیس کر دیے. 4 اینٹی ٹیررزم کے کیس میرے پہ کیے ہوئے ہیں. اس لیے ڈاکٹر صاحب میں آپ کو یہ صرف یہ کہنے آیا تھا, جو بھی آپ فیصلہ کریں گے, تحریک انصاف کھڑی ہوگی. ایشو سارے پاکستانیوں کا ہے, ورکرز آپ کے تھے, لوگ آپ کے تھے, لیکن پاکستانی تھے سارے. اور یہ ہم اس لیے آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے کہ آگے سے کوئی بھی اس ملک کے اندر ڈرے گا اس طرح لوگوں کے اوپر گولیاں چلانے پہ جس طرح انہوں نے پولیس کے ذریعے چلائی ہیں. آخری میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جو پولیس ہے, اگر میں مانتا کہ پولیس ایک آٹونومس ہوتی جس طرح خیبر پختونخوا میں ہے, یہ پولیس ٹوٹلی شریف خاندان کی پولیس ہے. اس پولیس سے انہوں نے ہر قسم کے غلط کام کروائے ہیں. 4 میرے اوپر FIR کٹوائی ہے. یہ پولیس صرف اس مافیا کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہے, اور اس پولیس یہ کر ہی نہیں سکتی تھی اپنے طور پہ اس طرح قتل عام اگر یہ شہباز شریف کا آرڈر نہ ہوتا اور رانا ثناء اللہ کا. اس لیے پھر سے میں ریٹریٹ کرتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, اور انشاءاللہ جو بھی فیصلہ ہوگا ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. اور ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کے انصاف کا عمل آئے گی. آپ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کو اپنی سیکنڈ پر لانگ ہوتا دیکھتے ہیں کہ آپ الیکشن دیں گے, آپ کیا سپورٹ کریں گے؟ دیکھیں, آئین کہتا یہ ہے کہ جب بھی حکومت جائے گی ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا, اور اس کے بعد الیکشن ہوں گے 90 دن کے بعد یا 45 دن کے بعد. اس کے علاوہ 60 دن کے بعد اس کے علاوہ آئین میں کوئی گنجائش نہیں ہے, اور ہم اسی کے مطابق چلیں گے. آپ کے پاس تمام پارٹیاں جو اپوزیشن کی ہیں وہ آ چکی ہیں. اب جو صورتحال ہے باقی نظمی کی رپورٹ آپ کے مطابق کہ اس میں انہوں نے فکس کر چکے ہیں ذمہ داری کس کے اوپر عائد ہوتی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب 31 دسمبر میں 3.5 سال میں ہمیں کوئی صفحہ اخلاقی طور سے سامنے نہیں آیا کسی کابینہ کا یا وزیر اعلیٰ پنجاب کا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کنٹینر نکلے گا, ایجیٹیشن میں جائیں گے یا اور کوئی قانونی جنگ لڑیں گے؟ یہ 30 دسمبر کو جو آل پارٹیز کانفرنس ہوگی, کنٹینر نکلنا ہے, قانونی جنگ ہونی ہے, یا کوئی اور احتجاج کا راستہ اپنانا ہے, یہ سب فیصلہ APC کرے گی, اور انشاءاللہ APC کے فیصلے کے مطابق آگے چلیں گے. جوائنٹ اونرشپ ہوگی. پھر ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ 4 FIR خان صاحب پہ ہوئی, وہ عدالت پیش ہوئے, اپنے آپ کو کلیئر کروانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ پر بھی 5 FIR درج کروائی گئی ہیں. ابھی پنجاب حکومت نے جو پلان کیا ہے آپ کا نام ECL میں ڈالنا ہے, اور جو گرفتاری کا بھی معاملہ شروع کرنے لگے, تو آپ کا بھی ارادہ کوئی عدالت میں پیش ہو کر اپنے آپ کو کلیئر کروانے کی جس طرح خان صاحب کروا رہے ہیں؟ یہ تو بڑی اچھی بات ہے بھائی. اگر مجھے ECL میں ڈال دیں تو میری باہر کی مصروفیات خود کینسل ہو جائیں گی, تو میں یہی جنگ لڑوں گا. ان کو تو نیند نہیں آئے گی. اچھا یہ ویسے بڑا اچھا ہے ڈاکٹر صاحب, آپ باہر نہیں جائیں گے تو یہ اور زیادہ اچھا ہو جائے گا, بہت اچھا ہو جائے گا. جاوید ہاشمی اور احسن اقبال نے پرسوں کنونشن میں کہا ہے کہ عمران خان اور آصف زرداری آپ کا کندھا یوز کرنا چاہتے ہیں, ان کے ہاتھوں استعمال نہ ہو, ہمارے ساتھ مذاکرات کے لیے بیٹھے, ہم آپ کو انصاف دیں گے. کیا آپ کو بھی لگتا ہے آپ کا کندھا یوز کر رہے ہیں خان صاحب کو لگتا ہے؟ میرے جان, وہ اتنی بڑے ہمدرد اور نصیحت کرنے والے کہاں سے آ گئے؟ کیوں یہ بے کندھے کے لوگ ہیں کہ میرا کندھا یوز کرنے کی ضرورت ہے؟ خان صاحب
خان صاحب کا اپنا کندھا اللہ کے حکم سے اتنا بڑا مضبوط ہے کہ ان کو خبر ہو جائے گا. باغوں والی بات جو ہے باغے جو ہے عدالت کے باغے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ بھی ہمارا خیال کریں. ہم پولیٹیکل پارٹی میں چھوٹا سا انہوں نے کہا ہے کہ لڑکیاں پڑھیں گی, لڑکیوں کو کم کریں, قریب آئیں, کیا کہیں گے؟ میں جی پلیز تھوڑی سی دیکھیں, جو ابھی میں نواز شریف کا کیوں نکالا کی فریاد پھر سنی ہے. ابھی کوئی انہوں نے بڑا لمبا کوئی 200 لوگوں کنونشن پہ بات کیا ہے, اور یہ جو بات کر رہے ہیں آگے کہ عدلیہ اور یہ لوہے کے چنے, یہ وہی سعد رفیق لوہے کے چنے والے ہیں. تو میں جو اچھا نواز شریف نے ایک اور بات کی, عمران خان ان کا لاڈلا ہے, اور لاڈلا تو وہ ہے جس کو پالا چوسنی دے کے جنرل ضیاء الحق کے دور میں, پھر اس لاڈلے کو انہوں نے IGI بنوائی, اس کے اندر پوری مدد کی اس لاڈلے کی بیچاری بے نظیر کے خلاف. پھر 90 کے اندر میران بینک کا پیسہ دلوایا گیا, جو کہ پھر کیس جب ہوا تو وہ 25 سال تک لاڈلے کا کیس ہی نہیں سنا گیا. پھر 90 کے اندر 96 میں بے نظیر فاروق لغاری کے ساتھ مل کے اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے اس کی بے نظیر کی گورنمنٹ گرائی اس لاڈلے نے. اس کے بعد 2013 میں یہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ ابھی اس کی صرف 4 سال ذرا پیچھے چلے جائیں. 2013 کے الیکشن میں پنجاب کو کس لاڈلے کو کس بریگیڈیئر نے اس کی مدد کی تھی کہ ریٹرننگ آفیسرز کے فوج رکھ کے اور کنسولیڈیشن کے اوپر جو ٹھپے لگے ہیں ریٹرننگ آفیسر کے, فوج نے کس کو روکا ہوا تھا, کس لاڈلے کو بچایا تھا. تو لاڈلا تو ایک ہی رہا ہے ساری زندگی. اب لاڈلے کو مسئلہ یہ آ گیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس کی مدد نہیں کر رہی بچنے کے لیے, جو پینما میں پھنس گیا, چوسنی نہیں مل رہی. اس کا مسئلہ یہ آ گیا ہے کہ پینما کے اندر اب حالانکہ ان کے کئی لوگ کہہ رہے ہیں جی پینما بھی سازش ہوئی ہے. پینما ایک انٹرنیشنل انکشاف ہوا ہے جس میں یہ پکڑے گئے, اور یہ ان کی بدقسمتی یہ ہے کہ ان کا بیٹا مان گیا کہ ہماری پراپرٹیز ہیں. اس کے بعد جو جھوٹوں کی گردان شروع ہوئی ہے اور جھوٹوں کی داستان شروع ہوئی ہے, بیٹا علیحدہ جھوٹ بول رہے ہیں, بیٹے علیحدہ, بیٹی علیحدہ, نواز شریف کبھی کوئی جھوٹ اسمبلی میں, پکڑے گئے, اللہ کی پکڑ آئی ان کے اوپر. اب ان کا سارا جو گلہ ہے وہ یہ کہ کیوں نہیں یہ عدلیہ جسٹس قیوم کی طرح ان کی مدد کرتی, جیسے ٹیلی فون کال کر کے تو اسے فیصلے لے لو. کیوں نہیں یہ فوج نے JIT میں ان کو بچانے کی کوشش کی, جو ہمیشہ یہ بچتے رہے ہیں. یہ شریف خاندان کی آخری دور, یہ اب ان کی آخری سانس دیکھ رہے ہیں ان کی سیاسی زندگی کی. جو میں نے شہباز شریف کی کل وہ قائد اعظم کے وہ اس کے اوپر انہوں نے جو تقریر کی ہے, یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس سے یہ قوم نہیں ہے, قوم بھیڑ بکریاں ہیں. کہہ رہے جی وہ اس ملک کو اشرفیہ نے مروا دیا, اس ملک کو تباہ کر دیا چند لوگوں نے. وہ چند لوگوں والا وہ ہے جو تقریر خود کر رہا ہے, جو کہ پہلے کیا تھے 1 سے 30 فیکٹریاں ان کی بن گئی ہیں, ان کے بچے اربوں پتی بن گئے ہیں, ان کے دماد اربوں پتی بن گئے, اسحاق ڈار اربوں پتی بن گئے, جس کے والد کے ساتھ محنت کاشتہ سائیکل والی دکان تھی, وہ اربوں پتی, اس کے بیٹے اربوں پتی بن گئے. اور کہہ رہے ہیں کہ جناب وہاں کھڑا ہو کے وہی ایک شکل مظلوم بنا کے, ان کی خاصیت یا مظلوم سی شکل بنا کے, اوہ جی ملک کو لوٹ لیا, ملک تباہ ہو گیا, پولیس بڑی بری ہے. 10 سال ہونے لگے ہیں پنجاب میں, پولیس نہیں جی, یہ دیکھیں انصاف نہیں ملتا لوگوں. یہ ڈراموں کا ٹائم ختم ہو گیا ہے. یہ نواز شریف نے جو آج ابھی یہ مجھے جو خبریں آ رہی ہیں کیوں نکالا کہ پھر سے ایک اور دکھ بھری داستان سنائی ہے, یہ دن ختم ہو گئے ہیں, لوگ ان کو سمجھ بیٹھے ہیں. اور میں تو انتظار کر رہا ہوں کہ خدا کے واسطے تحریک شروع کرو. ہم انتظار کر رہے ہیں آپ کی تحریک کی. میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ اس کی کبھی ضرورت ہی نہیں ہوگی تحریک کرنے کی, تحریک چلانے کی. پنجاب پولیس بھی ساتھ ملا لے, پنجاب کے سارے پٹواری بھی ساتھ ملا لے, پھر بھی انڈے پڑیں گے. کئی جگہ کسان انڈے ماریں گے, کہیں نکلے گا تو وہ ختم نبوت کے اندر جو لوگوں کے انہوں نے دل دکھائے ہیں, ان کو بھی پتہ چلے گا جب باہر نکلے گا. ان کو پتہ چلے گا کہ ان سے ہونے کیا والا ہے. ان کو اب کوئی نہیں بچا سکتا.
چاہے یہ وہ جو پرانے ان کے بار دوست تھے جن کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں نریندر مودی کو، یہ کوئی نہیں اب ان کو بچا سکتا، ان کے دن ختم ہو گئے۔ معاملات ایسے ہیں جو فوج کی وجہ سے حل ہوتے ہیں، جیسے اسلام آباد دھرنا تھا تو فوج کی مداخلت ہوئی، ختم ہوا، آپ سانحہ ماڈل ٹاؤن کی FIR درج نہیں ہو رہی تھی، آرمی چیف نے انوالومنٹ کی، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب جو انصاف آپ کو ملے گا اس کے لیے بھی فوج کو مداخلت کرنی پڑے گی؟ جی قادری صاحب آپ۔ اچھا مجھ سے پوچھا، فوج کو کسی مداخلت کی نہ ضرورت ہے نہ ہم اس کا مطالبہ کریں گے، یہ انشاءاللہ تعالی انصاف قانونی طریقے سے بھی دیں گے، اور اگر نہیں دیتے تو پھر عوامی دباؤ سے پرامن آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے جو عوامی احتجاج ہوگا وہ انشاءاللہ ان کا خاتمہ کر دے گا۔ یہ بتائیے گا الٹا جو ہے وہ آپ کے خلاف مقدمات درج ہو گئے، 4 مقدمات آپ کے خلاف درج ہوئے، 5 ڈاکٹر صاحب کے خلاف ہیں، تو اب دوبارہ مشترکہ تحریک کے لیے جا رہے ہیں، تو کتنا آپ کو یقین ہے کہ اس میں کامیابی جو ہے وہ آپ حاصل کریں گے؟ دیکھیں میں پھر سے عرض کر دوں، یہ پالیٹکس نہیں ہے پاکستان میں، یہ شریف خاندان جو کرتے ہیں یہ مافیا ہے۔ پالیٹکس کے اندر پینما میں انکشاف ہوتا ہے، ہم ان کو کہتے ہیں کہ جناب آپ مہربانی کر کے جواب دیں، یہ ساری جمہوریت کے اندر اپوزیشن جواب طلب کرتی ہے۔ جب ڈیوڈ کیمرون کا نام آیا پینما میں تو اپوزیشن لیڈر جرمی کاربن نے جواب طلب کیا اسے، اور ڈیوڈ کیمرون نے جواب دیا۔ اس نے یہ نہیں کیا کہ جرمی کاربن کے اوپر 2 سپریم کورٹ میں کیس کر دو، 4 الیکشن کمیشن میں کیس کر دو، 4 ٹیررزم میں کیس کر دو، اس نے جواب دیا ہے۔ یہ ہوتا ہے جمہوریت۔ یہ مافیا کیا کرتا ہے کہ آپ اپنا کام کر رہے ہیں اپوزیشن کا، میرا کام ہے کہ میں ان سے طلب کروں جی آپ کا پینما میں نام آیا ہے، اربوں روپے کی پراپرٹی آپ کی باہر پکڑی گئی ہے، آپ مہربانی بتا دیں کہ پیسہ ہے باہر کیسے گیا، بجائے جواب دینے کے میرے پہ کیسز، سپریم کورٹ پہ کیسز، 1 سال کیس، کون کس کے ذریعے کیس کروا رہے ہیں؟ جو 500 kg کی ایفرڈین بیچتا وہ پکڑا گیا جس کا اپنا کیس چل رہا ہے، وہ میرے اوپر کیس کر رہا ہے، جس آدمی نے کبھی پاور میں ہی نہیں رہا۔ 1 سال سے کیس چلا، کیوں چلا؟ منہ بند کروانے کے لیے۔ یہ جو مافیا ہوتا ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ جو اپوزیشن ہوتی ہے یا اس کو خریدتا ہے، اور یہ خریدی ہوئے ہیں انہوں نے، آپ کو پتا ہے کہ وہ، اب میں نام نہیں لیتا ہے اپوزیشن کا کیونکہ اس وقت ہم چاہتے نہیں، کیونکہ ہم نے وہ مشترکہ لیکن وہ سب کو پیسہ چل جاتا ہے، جو اپوزیشن ہوتی ہے اس کا منہ بند کروا دیتا ہے پیسے دے کے، جو پیسہ نہیں لیتا اس کے اوپر کیس کر دیتے ہیں۔ تو یہ مافیا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہماری جنگ یہ پولیٹیکل نہیں رہی، یہ مافیا کے خلاف جنگ ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ مافیا اب جو مرضی کر لے، میں پھر سے کہتا ہوں، میں چیلنج کرتا ہوں ان کو، یہ جو مرضی کر لے یہ بچتے نہیں ہیں۔ خان صاحب یہ بتائیے گا، خان صاحب ایک یہ بتائیے گا کہ بہت جنگین ترین پہلے اس وقت ڈاکٹر طارق قادری نے دعویٰ کیا تھا کہ آصف علی سمجھ نہیں آ رہی، سمجھ نہیں آ رہی۔ شہباز شریف نے نئے عمرانی معاہدے کی تجویز دی ہے کہ تمام اسٹیک ہولڈرز نیا عمرانی معاہدہ کریں ورنہ خونی انقلاب آئے گا، تو آپ اس میں کیا کہتے ہیں؟ شہباز شریف کے ڈراموں کا وقت ختم ہو گیا، میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں۔ کہتا ہے شہباز شریف اوہ جی انقلاب آ جائے گا، تو آپ کیا کر رہے تھے پنجاب میں 9 سال؟ آپ نے کیا کیا بہتریاں؟ آپ 30 سال سے حکومت میں، 30 سال سے شریف خاندان حکومت میں ہیں، سوائے ان کے بچے اربوں بطیق بننے کے، ان کو پیسہ بنانے پہ، ان کے باہر محلات کے، ان کے ایک بیٹا مجھے بتائیں کہ یہ شہباز شریف شکل بنا کے کہہ رہے جو ہو چند لوگوں نے لوٹ لیا، مجھے یہ بتا دے کہ حسن شریف 600 کروڑ روپے کے گھر میں کیسے رہتا ہے لندن میں؟ کون سی اس نے بزنس کی ہے؟ تو یہ ان کا جو یہ کہتے ہیں نا معاہدے کا مطلب ہوتا ہے مکہ کر لو، پولیٹکس ہوتی ہے۔ میری بات سن رہے، آخری میری بات ہے، مجھے کہتے ہیں نا آپ اسمبلی میں نہیں جاتے، اسمبلی میں جا کے کروں کیا؟ ڈیموکریسی کے اندر ہوتا یہ ایک اپوزیشن ہوتی ہے، گورنمنٹ ہوتا ہے۔ آپ جب ڈیبیٹ کرتے ہیں تو کنسنسس بنتا ہے نظریے پہ، مختلف نظریے ہوتے ہیں نا، لیفٹ ہے کوئی رائٹ ہے، تو آپ پھر سینٹر پوائنٹ پہ آ جاتے ہیں۔
لیکن جب ایک دوسری طرف مجرم بیٹھے ہوں، منی لانڈرر بیٹھے ہوں، ان سے آپ کیا مفاہمت کریں گے؟ ان سے مکمکا ہوگا. یہ ڈیموکریسی نہیں ہے. خان صاحب یہ بتا دیں، سمپلی یہ بتا دیں کہ ڈاکٹر طاہر القادری نے دعویٰ کیا تھا کہ ایک طرف میں عمران خان اور دوسری طرف زرداری کو بٹھا سکتا ہوں. ایک طرف زرداری بھی بیٹھ گئے تنہائی میں اور آپ بھی بیٹھ گئے. اب اس وقت جہاں جہانگیر ترین بیٹھے ہیں، اگر یہاں آصف علی زرداری بیٹھ جاتے ہیں تو کیا آپ مکمل بیٹھیں گے؟ اور یہ بتا دیں کہ تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کے درمیان لچک آئے گی کچھ کسی؟ سمجھ گیا ہوں میں، سوال سمجھ گیا ہوں. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کوئی پولیٹیکل پارٹی کی الائنسز نہیں بننے جا رہی، یہ ہیومن رائٹ ایشو ہے. اس ہیومن، یہ سارے پاکستانیوں کا رائٹ ہے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا کون سی جماعت میں ہے. جب تک کہ 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ ڈیمانڈ کریں کہ ہمیں انصاف چاہیے. قتل ہوئے ہیں لوگ، 100 لوگوں کو گولیاں لگی ہیں، بیچارے کو ٹانگیں ضائع ہو گئی ہیں، کن کی کڈنی ضائع ہو گئی ہے، 14 لوگ مر گئے ہیں. انصاف چاہیے. یہ بیسیکلی تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان اور ڈاکٹر علامہ طاہر القادری کی مشترکہ پریس کانفرنس جاری تھی. عمران خان نے کہا کہ آل پارٹیز کانفرنس سیاسی تحریک نہیں، یہ انسانی حقوق کی جنگ ہے. عمران خان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ شہباز شریف بتائیں کہ ان کا بیٹا کروڑوں کے گھر میں کیسے رہتا ہے. عمران خان کی جانب سے بھی کہا گیا کہ شہباز شریف 30 سال سے حکومت میں ہیں، بتائیں انہوں نے کیا کیا. عمران خان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ شہباز شریف کے ڈراموں کا وقت اب ختم ہو چکا، یہ جنگ اب سیاسی نہیں، مافیا کے خلاف ہے.